حالانکہ اس کی کوئی روایت ہمیں نہیں ملتی کہ ڈانٹ ڈپٹ کرنے سے یا برا بھلا کہنے سے کبھی کسی کو ہدایت ملی ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قوم کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ساری قوم مسلح امت بنی ہوئی، ہم کیا ہر بندہ ہر کسی کی کوئی نہ کوئی، وہ کہتے ہیں نا ایچ ون ٹیچ ون والا حساب ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری قوم کی اصلاح ہماری ذمہ داری ہے، لیکن یہ سارے معاملات زبان کے ہیں۔ ہم غیبت ہو، جھوٹ ہو، دل آزاری ہو، تو زبان کا اس میں بڑا عمل دخل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا، جہاں اتنی نصیحتیں کی، سب سے آخری نصیحت ایڈوائس یہ تھی کہ معاذ اپنی زبان کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ تو حضرت معاذ فرماتے ہیں یا رسول اللہ، لوگ زبان کی وجہ سے بھی جہنم میں جائیں گے؟ تو رسول فرماتے ہیں تمہارا بھلا ہو معاذ، دنیا میں اس وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے کہ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ کچھ بھی کسی کو کہہ دیتے ہیں، نہ سوچتے ہیں کہ اس کے کیا مینٹل اس کے اوپر افیکٹس پڑیں گے، مذاق اڑا دینا کسی کا۔ اور یاد رکھیے، اور یہ ہمارے جیسے آپ دیکھتی بھی ہوں گی انسٹاگرام ریلز پہ بھی، بوائز کی تو فرینڈشپ ہی ایسی ہے کہ وہ کسی کو کچھ بھی کہہ دیتے ہیں۔ اگر میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بتاؤں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہ اسلام مذاق نہیں سکھاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں تو کھجوریں نوش فرما رہے ہیں، تو مولا علی نے بھی کھجوریں کھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو رسول نے اپنی کھجوروں کی گٹلیاں مولا علی کے سامنے کر دی اور کہا کہ علی تمہیں اتنی بھوک لگی ہے، تم نے اتنی کھجوریں کھا لی۔ اب مولا علی تھے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ مجھے تو اتنی بھوک لگی تھی کہ میں نے اتنی کھجوریں کھا لی، آپ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ آپ نے کھجوریں گٹلیوں سمیت کھا لی، مطلب گٹلیاں بھی موجود۔ تو یہ حصے مزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آتی ہیں، فرماتی ہیں یا رسول اللہ مجھے اونٹ چاہیے تاکہ میں سفر کے لیے جا سکوں۔ رسول نے فرمایا اونٹ نہیں ملے گا، اونٹنی کا بچہ مل جائے گا۔ کہا یا رسول اللہ اونٹنی کے بچے کا میں کیا کروں گی، مجھے تو اونٹ چاہیے۔ رسول نے فرمایا نہیں نہیں، اونٹنی کا بچہ ملے گا۔ جب تھوڑا سا وہ زچ ہم کہتے ہیں تھوڑا سا وہ، تو اس کے بعد رسول نے فرمایا جو میں اونٹ دوں گا وہ بھی تو اونٹنی کا بچہ ہی ہوگا۔ اب یہ ہے مذاق، اس میں یہ ہے آپ دوسرے کے چہرے پر مسکراہٹ، لائٹ۔ اب اس میں ہمارے ہاں مذاق یہ ہے کہ ہم جب تک اس کے چہرے کا مذاق نہ اڑا دیں، باڈی شیمنگ نہ کر دیں، اس کے پورے کا پورا اس کو ہم کریکٹر اسیسینیشن نہ کر دیں اس کی، تو یہ مذاق ہم۔ اور پھر اس کے بعد ہمارے استاد کہتے تھے وہ لوگ جو پہلے دیواروں پر لکھتے تھے، باتھ روم کے دروازوں پر لکھتے تھے، آج ان کو سوشل میڈیا مل گیا ہے تو وہاں لکھنا انہوں نے سٹارٹ کر دیا ہے۔ تو بالکل احتیاط کریں، سوشل میڈیا پر کہیں بھی کوئی کمنٹ کر دینا، کچھ بھی کر دینا۔ I'm sorry to interrupt you، مجھے بتائیں بریک میں مجھے جانا ہے، کیا ان باتوں کی، یعنی لوگ سمجھتے ہیں نا کہ اگر زبان سے کسی کو نقصان پہنچایا یا کسی کو سامنے کوئی بری بات کہی تو جی فرشتے نوٹ کر رہے ہیں، ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ سوشل میڈیا میں بھی جو کہا یا لکھ رہے ہیں اس کی پکڑ ہوگی کیا؟ بالکل ایسا ہی، آپ بولنے کا اظہار وہاں بولنے سے نہیں کر سکتے، ٹائپنگ سے ہو رہا ہے، تو بالکل ایسا ہی ہے، وہ اظہار بالکل اسی طرح لکھا جائے گا۔ اور اس میں سوشل میڈیا کی بات آئی تو ایک کتنا بڑا گناہ ہے، ہم کسی کی وائس نوٹ لیک کرتے ہیں، ویڈیوز لیک، لنکس، یہ جو ہمارے اتنا بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بولا کوئی کسی مسلمان کا ستر نہ رکھے، اللہ رب العزت اس کا، ہم پر یہ فرض نہیں ہے کہ ہم تک کوئی بات پہنچی تو ہم سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے پوری دنیا میں اعلان کریں۔ اگر آپ کے پاس ایسی کوئی بات پہنچتی بھی ہے تو اس کو پردہ رکھنا، اس کو چھپانا ایک مسلمان کا فرض ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کے اعتبار سے بڑی زبردست یہاں پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔